إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. موجود ہے. اور جس کو خود قرآن کریم نے احسن القصص فرمایا کہ اس تمام قصوں میں سے سب سے حسین ترین قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے. اور اس کی 111 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور جیسے کہ میں ترتیب بار عرض کرتا آ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی گئی تھی اور ہدایت عطا کرنے کا طرز اور سلیقہ بتایا تھا کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. اور وہ 4 طرح کے لوگ تھے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ شروع ہوئی تو ہدایت کے مراحل جب سٹارٹ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان کو بہیمیت اور حیوانیت سے نکال کے انسانیت کے مقام پر فائز کیا گیا. تو سورہ بقرہ نے وہ ساری ہدایات کے راستے بتائے. اور جب انسانیت کے مقام پہ انسان فائز ہو گیا تو انسان کے اندر نفس ہے تو نفسانیت کا شکار ہو کر منزل کھو سکتا تھا. تو سورۃ آل عمران میں نفسانیت سے نکال کے معرفت الہیہ کی طرف عروج کر دیا. تو جب معرفت الہیہ مل گئی اور نفس کی تہذیب ہو گئی، نفس مہذب ہو گیا، اب فرمایا کہ اب فیملی بناؤ. تو صورت نساء آ گئی تو عورتوں کے حقوق اور فیملی کا سٹرکچر بتا دیا گیا. جب فیملی بنی ہے تو ظاہر گھر میں کھانے پینے کے دسترخوان بھی بچھیں گے. تو صورت مائدہ آ گئی اور مائدہ کا معنی دسترخوان، اب کھانے پینے کے دسترخوان لگ گئے. اب جب کھانے بیٹھے تو سوال اٹھا کہ کیا کھانا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے. تو صورت انعام آ گئی کہ بھئی یہ گوشت حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جانور کھا سکتے یہ نہیں کھا سکتے. تو حلال حرام کی ترتیب آ گئی. اس احتیاط کے ساتھ بندہ مومن نے کھایا، کھا کے اپنی ضرورت پوری کی. جب ضرورت پوری کی تو حکم آ گیا فضیلت کا کام کرو. اور فضیلت کا کام یہ کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس نعمت دینے والے منعم کا پتہ لوگوں کو بتاؤ، یعنی دعوت تبلیغ کے لیے نکل جاؤ. تو صورت آراف آ گئی. صورت آراف نے آ کے دعوت تبلیغ کا سلیقہ اور اصول و قواعد بتا دیے. اب یہ بندہ مومن دعوت تبلیغ کرنے نکل گیا، مرزوق کو اپنے راضی کا پتہ بتانے چل دیا. اب جب نکلا ہے تو ہر طرح کے لوگ ملے، کوئی اکھڑ دماغ ملے، کوئی سلیم و طبع ملے. اب اکھڑ دماغوں سے مڑ بھیڑ ہو گئی اور تو میں ہوئی. اب جب جنگ و جدال ہوا تو صورت انفال آ گئی کہ لڑنے کی بھی حدود ہیں اور ان حدود میں رہ کے تم نے لڑائی کرنی ہے. اور اگر جہاد کی نوبت آ گئی تو جہاد کے اصول و قواعد کیا ہیں تو ان حدود میں رہ کے تمہیں جہاد کرنا ہے. تو ایسا نہیں کہ بالکل انسان درندوں کی طرح ٹکرے مارنے لگے. تو انفال نے آ کے وہ حدود بتائیں. اب انفال میں ظاہر ہے کہ انسان جب وہ جنگ و جتال کی حالت میں جب ہے تو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی کو کچھ زیادہ بول دیا، اس کا میں نے دل آزاری کر دی یا اس پر میں نے ظلم تعدی کر دی ہے. تو اس وقت محاسبہ مشکل ہے. بعد میں جب محاسبہ کیا تو بڑا افسوس ہو کہ یار اس کو میں نے زیادہ سخت بات کہہ دی، اس میں نے حد سے زیادہ میں نے مار دیا. تو بعد میں افسوس ہوا تو دل گھٹنے لگا، پریشان ہوا. تو سورۃ توبہ آ گئی کہ پریشان نہ توبہ کر لو. توبہ کا دروازہ کھولا، توبہ کر لو گے تو اللہ معاف کر دیں گے. اب اس نے توبہ کر لی. جب توبہ ہی ہوئی تو اب جس ذات کی معصیت کی تھی اس کے تو انس پیدا ہو گیا کہ یار کیسا مالک و خالق ہے، میری خطا کو کیسے معاف کر دیا. تو اس سے انس اور محبت پیدا ہو گئی. تو یونس آ گئی کہ انس اور محبت، کیونکہ یونس کا معنی یہ. اب انس اور محبت جب انسان کے اندر پیدا ہوئی تو اب حکم ہو گیا کہ یہ مانوس ذات ہے، اسی کے ساتھ لگ جاؤ، اس کے غیر سے نگاہ ہٹا دو. تو سورہ ہود آ گئی، اسے بتا دی شرک کو چھوڑ دو اور اسی اللہ کی ذات و صفات بھی منہمک ہو کے زندگی گزارو، کہ یہ وہ مانوس ذات ہے کہ جس نے دیکھو تیرے گناہ و خطاؤں کو کیسے معاف کیا. اب یہ جب اس کے اندر یہ گم ہو گیا اللہ کی ذات و صفات میں تو ظاہر ہے پھر اللہ نے اس کی ساری زندگی کی ذمہ داری لے لی کہ بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں بھی آئیں گی تو میں تجھے جو اس سے چھٹکارا دوں گا. تو سورہ یوسف آ گئی کہ یوسف کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں جب ٹوٹی ہیں یوسف علیہ السلام پہ، حضرت یعقوب پہ، ان آفتوں مصیبتوں کو اللہ نے کیسے دور کیا. بڑے بڑے پہاڑ مصیبت کے ریزہ ریزہ کر دیے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ منہمک ہوئے. کیونکہ حضرت یعقوب نے جب اللہ کے غیر پہ تھوڑی سی نگاہ کی تو مصیبت میں پڑے، کیونکہ بھائیوں نے جب کہا کہ یوسف ہمیں دیں، ہم کھیلنے چلتے ہیں اور اس کی ہم حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب نے کہا نہیں مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا کھا نہ جائے اس کو اور تم غافل ہو. وہ کہتے کیا بات کر رہے ہیں، انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، بھیڑی کے کیا مجال ہے. تو انہوں نے اس ناقص پر اعتماد کر لیا، اللہ سے نگاہ ہٹ گئی، کہا چلو بھائی سنبھال لیں گے اس کو اور بھیڑیا بھی کھائے گا نہیں. تو ہوا وہی کہ بھیڑیے نہیں پکڑا
اور ہوا یہ کہ بھائی جو ناقص رہ گئے اور خود ہی وہ اس کو کنویں میں ڈال کے آ گئے. تو چونکہ اللہ سے نگاہ ہٹی یعقوب کی تو مصیبت میں پڑ گئے. تو 40 سال کی تقریباً جدائی رہی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کے پاس نہ مل سکے. لیکن پھر جب وہ وقت آیا کہ جب بنیامین دوسرے بھائی کو دینے کا وقت آیا تو اس وقت انہوں نے اس ناقص پر اعتماد نہیں کیا, اس کامل پر اعتماد کیا اور کہا کہ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین, میں اس اللہ کی حفظ و امان میں تمہیں دیتا ہوں. اچھا. تو اس یعنی اعتقاد اور یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ بنیامین تو واپس آ ہی آیا, یوسف بھی مل گیا اچھا. جو برسا بر سے گم تھا. تو اللہ پہ اعتماد کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی حفظ و امان کا حق ادا کر دیا کہ یوسف بھی دوبارہ ملا دیا. پھر یوسف پر مصیبتیں آئیں, کیسی کیسی آزمائش, زلیخا کے اس کے اندر مصر کے اندر بیگمات مصر کی آزمائش آئی, زلیخا کی آزمائش ان پر ٹوٹی. 7 دروازے بند ہیں, اندر یوسف ہیں اور زلیخا کی دعوت گناہ ہے. تو وہاں اتنی بڑی آفت سے کیسے چھوٹیں گے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا, اللہ کے غیر سے نگاہ ہٹا کے کہا دیا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. تو اللہ نے آٹومیٹکلی دروازے کھول دیے اور یوسف دوڑتے چلے جا رہے ہیں, دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں. تو گویا کہ سو یوسف میں اللہ نے بتا دیا کہ جب اللہ کے ہو کے تم رہو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پھر تمہارا ہوتا ہے. تو 7 دروازے بھی بغیر ہاتھ لگائے کھلیں گے اگر تم گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لو گے. تو اس طریقے سے یوسف کے اندر یہ حقیقت بتا دی کہ اللہ کی غیر سے نگاہ ہٹاؤ گے تو کیسے اللہ مصائب کے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیں گے. اور اللہ کی غیر پہ نگاہ اگر پڑ گئی جیسے یعقوب نے ڈالی نگاہ, تو نتیجہ کیا ہوا کہ بیٹے سے جدا ہوئے. پھر ان کو وہ منزل ملی کہ وہ پھر 24 گھنٹے یہ کہتے تھے انما اشکو بسی و حزن اللہ, میں اپنے غم اور فریاد اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں, اللہ کے غیر سے میں نے نگاہ ہٹا دی. یہ وہ کامل ایمان کو پھر حاصل ہوا. تو یہ یوسف کا جو ہے یہ کامل ایمان کی بات, کامل ایمان, خالی اللہ پر اعتماد, اللہ پہ اعتماد, ہر بات میں اللہ پہ اعتماد. جو بھی کام کرنا وہ اللہ کے نام سے شروع کرو, اس پہ اعتماد کرو, اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو اور اللہ ہی سارے جو ہے مصائب کے جال کاٹیں گے. جی. جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے, اپنے عہدے سے معزول ہو جائے, نوکری اس کی ختم ہو گئی یا جو اس کو عہدہ پوسٹ ملی تھی اس سے وہ ہٹا دیا گیا, فائر ہو گیا, تو کہتے ہیں کہ اس صورت کو مسلسل 40 دن تک روزانہ تلاوت کرے اور اللہ کے حضور دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب بنا دیں گے کہ وہ دوبارہ اس عہدے پر بحال ہو جائے گا یا اس سے بہتر جو ہے عہدہ اس کو عطا کر دیا جائے گا. یہ ایک فائدہ ہے. اور آج کل ہوتا ہے نوکری میں ایسے احوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مقدمہ ہے کہ حاکم کے سامنے پیش ہونا ہے یا کوئی جج ہے وہ سنا بڑا سخت ہے اور احکام بڑے سخت دیتا ہے, تو کیا کریں, تو 13 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کے اس کا ختم 13 مرتبہ کا کر کے اس کے سامنے جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہربان کر دیں گے اور یہ کامیاب اور کامران واپس لوٹے گا. اس کا یہ کہ اگر چاہتے کہ اولاد نرینہ ہو یعنی بیٹا پیدا ہو, بیٹا پیدا ہو تو حمل جب ٹھہر جائے تو عورت 4 مہینے تک مسلسل اس کی تلاوت کرے, روزانہ تلاوت کر کے پیٹ میں دم کرے اور پانی پی لیا کرے, تو یقیناً بیٹا ہوتا ہے اور خوبصورت ہر طرح کی بیماریوں سے سقم سے محفوظ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرماتے ہیں.